اب وہ دیکھنے میں ایک کامیاب انسان بن چکا تھا، گاڑی بنگلہ، بہترین نوکری، اور وہ سب کچھ تھا اس کے پاس جو آج کل ایک کامیاب انسان کہلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ماتا پتا کے آواس کے علاقے کو چھوڑ کر مہنگی سوسائٹی میں گھر لے لیا تھا، شادی بھی اونچے خاندان کی لڑکی سے کر لی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ ایک ان پڑھ عورت ہے۔ مجھے کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ میری ساس ہے، لہٰذا مجھے ایک علیحدہ گھر لے کر دو یا اپنی ماں کو کہیں اور چھوڑاؤ، اور فی الحال میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ کافی حیران ہوا اور بولا میں اپنی ماں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن پتنی کی روز روز کی ضد اور لڑائی سے تنگ آ کر آخر ایک دن اس نے ہتھیار ڈال ہی دیے اور اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آج رات جب وہ گھر آیا تو اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ ماں اپنے لختے جگر کو آج اپنے کمرے میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بیٹھنے کا بولی۔ حال چال پوچھنے کے بعد ماں نے آج اس طرح بجائے اپنے کمرے میں جانے کے سیدھا اس کے کمرے میں آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ ماں میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ آپ کے سبھی احسانوں کا بدلہ 4 گنا کر کے آپ کو واپس کر دوں۔ یہ حساب چکتا کر کے میں اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور گھر لے لوں گا۔ میں اور میری بیوی وہاں رہیں گے اور آپ آرام سے یہاں رہیں گی۔ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا حساب ذرا لمبا ہے، اس لیے مجھے تھوڑے وقت کی ضرورت ہوگی۔ وہ بولا ماں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آپ آرام سے کر لیجئے۔ اتنا بول کر وہ واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات جب کچھ گہری ہوئی تو ماں نے ایک جگ میں پانی بھرا اور بیٹے کے کمرے میں جا کر اس کے بستر کے ایک طرف ڈال دیا۔ بیٹے نے جب اس طرف کروٹ لی تو بستر گیلا ہونے کی وجہ سے اس کی ایک دم آنکھیں کھل گئی۔ جب دیکھا کہ ماں ہاتھ میں جگ لیے کھڑی ہے اور بستر پر پانی بھی اس نے ہی ڈالا ہے تو چلانے لگا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ماں بولی کہ بیٹا تو نے اپنے بچپن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ میرا بستر اسی طرح گیلا کیا تھا اور میں نے غصہ کرنے کی بجائے تمہیں صاف ستھری اور سوکھی جگہ پر لٹایا اور خود گیلی جگہ پر لیٹ گئی، بلکہ کبھی کبھی تو تجھے اپنے پیٹ پر بھی سلایا تھا۔ سوچا تمہیں بتا دوں، حساب چکانا بہت مشکل ہو جائے گا، تم اسی گھر میں رہو، مجھے کہیں بھی ایک کمرے کا گھر لے دو یا تمہارے گھر کے پچھلی طرف کا کمرہ ہی مجھے دے دو، میں وہیں رہ لوں گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور اداس آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دے۔ ماں کچھ دیر رک کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن لڑکا کافی دیر تک جاگتا رہا اور پھر اچانک اس نے ایک فیصلہ کیا اور سکون کی نیند سو گیا۔ صبح ہوئی، بیوی کو گھر بلایا، اس کی پسند کی کچھ چیز منگا کر دی اور کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں کہاں رہتی ہے؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم تو ہے کہ وہ میرے بھائی کے گھر رہتی ہے۔ بیوی نے ترنت جواب دیا تو ایک کام کرتے ہیں، ہم اچھا سا ایک گھر لیتے ہیں جس میں تمہاری اور میری ماں ساتھ رہ لیں گی۔ دونوں ساتھ رہیں گی تو انہیں اکیلا پن بھی محسوس نہیں ہوگا۔ جس طرح سے تم میری ماں سے پریشان ہو سکتا ہے کہ اسی طرح تمہارے بھائی کی پتنی بھی تمہاری ماں سے پریشان ہو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں اپنے بیٹے کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ بیوی نے اسے غصے بھرے لہجے میں جواب دیا، جس طرح آج آپ کو اپنی ماں کا خیال ہے اور ہونا بھی چاہیے، بلکہ جو اپنے ماں باپ کا خیال نہ رکھتا ہو وہ اچھا انسان ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ جب تمہاری ماں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی تو میری ماں اپنے بیٹے یعنی میرے بغیر کیسے رہ سکتی ہے؟ کیا میں اپنی ماں کو چھوڑ کر تمہاری نظروں میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا؟ اس آدمی کی ان باتوں سے بیوی کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ پھر جب رات آئی تو گھر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر ایک ماں، اس کا بیٹا بہو اور اس کے پوتے پوتیاں مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ خوشیاں بکھر رہی تھی۔ پوری رات پتی پتنی کی آنکھوں میں آنسو اور زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ یقیناً جو سکون آج ملا وہ سکون ساری زندگی میں نہ مل سکا۔ جی ہاں دوستو، ماں باپ کی خدمت، ان کی خیر خبر ہی میں دونوں جہاں کی بھلائی موجود ہے۔ اوپر والا ہمیں اپنے ماں باپ کی جیتے جی قدر کرنے والا
ان سے محبت کرنے والا اور ان کا فرما بردار بنائے۔ دوستو، آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔